کہاں گھسیٹی لیے جا رہے ہو مجھے؟ دیکھو میں شور شرابہ کر کے سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ میں پرنسپل سے تمہاری شکایت لگا کر تمہیں کالج سے باہر بھی کروا سکتی ہوں۔ وہ مستقل چلا رہی تھی، یہ کیا حرکت ہے زویلا؟ اب وہ بھی غصے میں آ گیا۔ میں تمہیں اغوا نہیں کر رہا، ہاسٹل ڈراپ کر رہا ہوں، سمجھی تم؟ اسے گاڑی میں دھکیل کر دروازہ زور سے بند کر دیا گیا۔ بالکل خاموشی سے بیٹھی رہو، کھا نہیں جاؤں گا میں تمہیں۔ عجیب لڑکی ہو تم۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ بڑے میاں تمہارے پیچھے پڑے ہوئے تھے، کتنی پریشان ہو رہی تھی تمہیں۔ دیکھو میری بات کو سمجھو، میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ رہا ہوں بس۔ تم اتنا غلط کیوں سمجھ رہی ہو مجھے؟ ہاں تم غلط ہو، تم نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں پٹکا۔ ضیاء حسن زیادہ شریف بننے کا ناٹک مت کرنا میرے سامنے۔ وہ گھورتی ہوئی مستقل ضیاء کو دیکھ رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی چیر پھاڑ کر کھا جائے گی، لیکن ضیاء اس کا غصہ، اس کی جلی کٹی تمام باتیں نظر انداز کرتا ہوا ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا، مگر دل ہی دل میں اسے اس مغرور سی پٹاخہ لڑکی پر بے تحاشا پیار بھی آ رہا تھا۔ کیسے پٹر پٹر بول رہی تھی۔ ضیاء نے مسکراتے ہوئے اس پری پیکر پر ایک نظر ڈالی۔ تم ہم سفر ہو اور سفر عمر بھر کا، بس یہی ایک دعا آتی ہے لبوں پہ اکثر۔ اب کیا ایکسیڈنٹ کرو گے تم؟ سیدھی طرح دیکھ کر گاڑی کیوں نہیں چلا رہے؟ عجیب انسان۔ وہ تقریباً پورے راستے اس پر برہم ہوتی رہی اور ضیاء دل ہی دل میں اس کی چٹپٹی باتوں پر فدا ہوا جا رہا تھا۔ تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زند کی دھوپ تم گھنا سایا۔ آج پھر دل نے ایک تمنا کی، آج پھر دل کو ہم نے سمجھایا۔ زند کی دھوپ تم گھنا سایا، تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا۔ تم چلے جاؤ گے تو سوچیں گے ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا۔ زند کی دھوپ تم گھنا سایا، تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا، ہم جسے گنگنا نہیں سکتے وقت نے ایسا گیت کیوں گایا۔ زند کی دھوپ تم گھنا سایا، تم کو دیکھا تو یہ خیال آیا۔ تھینک گاڈ تم آ گئی۔ ویسے کدھر غائب تھی تم میڈم؟ اور یہ موبائل کیوں بند جا رہا تھا تمہارا بھائی؟ زویلا کو آتا دیکھ کر عاشی نے بے شمار سوالات کر ڈالے۔ تمہیں پتہ ہے کتنی فکر ہو رہی تھی مجھے تمہاری یار، کم از کم بندہ ایک میسیج ہی کر دیتا ہے اپنی خیریت کا۔ زویلا میری جان کیا ہوا، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ اب زویلا کی خاموشی اسے مزید فکر میں مبتلا کر رہی تھی۔ عاشی یار اب کیا بتاؤں تمہیں، آج بہت برا ہوا میرے ساتھ۔ ایک بد کردار بڈھا تنہائی کا فائدہ اٹھا کر میرے پیچھے لگ گیا تھا۔ طویل جدوجہد کے بعد اس آوارہ بڈھے سے جان چھڑائی تھی کہ وہ ضیاء کا بچہ ٹپکا میرا دماغ خراب کرنے۔ بہت زچ کیا اس نے مجھے، کیا سمجھتا ہے خود کو یہ آخر؟ آج تو اس نے تمام حدیں پار کر دی۔ تم تو سوچ بھی نہیں سکتی یار، اس ناکام ہیرو نے مجھے کس بے دردی سے گھسیٹ کر اپنی گاڑی میں پٹک ڈالا اور ایسے دیدا دیدی سے ہاسٹل چھوڑ کر گیا جیسے میں اس کی گرل فرینڈ ہوں۔ بڑا ہی ہمدرد بن رہا تھا، بول رہا تھا آج کل ماحول بہت خراب ہے اور اس طوفانی بارش تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ زویلا آڑے ترچھے منہ بنا کر بڑے مزے سے ضیاء کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ بڑا آیا میری فکر کرنے والا جھوٹا مکار۔ بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں میں ان دل پھینک آوارہ لڑکیوں کو دیکھ کر دم ہلانا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ کیا کہا تم نے زویلا؟ وہ مجنوں تمہیں ہاسٹل تک چھوڑ کر گیا ہے؟ واو زبردست، یہ تو ٹو مچ ہو گیا یار۔ ہائے ضیاء حسن جیسا ہینڈسم لڑکا، اف تم اس ارطغرل کے ساتھ تھی، وہ بھی اتنے دل فریب موسم میں۔ تمہیں پتہ ہے زویلا، یہ ہمارے کالج کا وہ مغرور ترین بندہ ہے جس سے بات کرنے کے لیے مجھ سمیت کالج کی ہر لڑکی مری جا رہی ہے، اور ہائے اللہ جی یہ تم پر مرا ہوا جا رہا ہے۔ ارے بے وقوف کمسن حسینہ، گھر میں آئی ہوئی دلکشی کو ٹھوکر مار کر یوں دروازہ بند نہیں کرتے۔ عاشی پلیز، زویلا ہاتھ جوڑے مخاطب تھی، میرے سامنے اس گونچو کی وکالت نہیں کرو۔ تم دیکھنا میں کیسے پرنسپل صاحب سے اس رومیوں کو جوتے لگواتی ہوں۔ کل پورا کالج اس لڑکے کا تماشا دیکھ کر عبرت حاصل کرے گا۔ جب کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے انگارے برستے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا جب تک یہ لڑکی ضیاء سے انتقام نہیں لے لیتی چین سے نہیں بیٹھے گی۔ زویلا کے خطرناک ارادے جان کر عاشی کا ماتھا ٹھنکا، وہ اب چپ نہ رہ سکی۔ بس بہت ہو گیا زویلا خان، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہیں تو ضیاء کی عزت کرنی چاہیے، اس نے تمہیں باحفاظت ہاسٹل پہنچایا، ورنہ ذرا سوچو وہ اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ارے بے وقوف لڑکی، آج کل ہوس کے پجاری معصوم اور نوزائیدہ بچیوں کو نہیں بخشتے، ان پر ہاتھ صاف کرتے وقت ذرا سا بھی نہیں ہچکتے۔ کس دنیا میں رہتے ہو تم زویلا خان؟ افسوس تمہیں کھرے کھوٹے کی پہچان ہی نہیں، اور تم نے ضیاء حسن کو سمجھ کیا رکھا ہے؟
کیا تم اب بھی اسے لفنگا اوباش یا سڑک چھاپ سمجھ رہی ہو؟ ارے پگلی، یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے، یہ معروف بزنس مین سیٹھ حسن ایوان کا اکلوتا پٹ ہے۔ ہزاروں لڑکیوں کے دل کی دھڑکن ہے یہ لڑکا، لیکن یہ شہزادہ صرف تم پہ ہی مرتا ہے۔ اپنا لو اسے یار، اور تھام لو اس کا ہاتھ۔ اب کتنا تڑپاؤ گی اسے بیچارے کو؟ حد ہے ویسے تمہاری سنگ دلی کی بھی۔ میں نے بھی کس بے حس لڑکی کو اپنی دوست بنایا ہے جسے صرف سیدھے سچے لوگوں کا دل دکھانا ہی آتا ہے۔ سوری زویلا خان، میں اب نہیں رہ سکتی تمہاری روم میٹ بن کر۔ مجھے ہر حال میں روم چینج کرنا ہوگا۔ بہت برداشت کر لیا تمہاری بد مزاجی اور اس چڑچڑی طبیعت کو۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھرتی سے اٹھی۔ آشی پلیز رک جاؤ، مت جاؤ مجھے چھوڑ کر۔ کیا تم بھی مجھے تنہائی میں دھکیل دو گی؟ وہ روتی ہوئی آشی سے لپٹ گئی اور آج اتنا روئی کہ کمرے کے سناٹے میں فقط اس کی آہو سسکیاں گونج رہی تھی۔ آشی پلیز، آشی میری بات سنو تم۔ میں بے حس یا سنگ دل نہیں ہوں، تم غلط سمجھ رہی ہو مجھے۔ زاروں کی تار رونے کی وجہ سے زویلا کی ہچکیاں بند گئی تھی۔ کپ کپاتی آواز اور بے ربط جملے اسے ٹھیک سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ آشی شدید حیرت زدہ تھی، کیونکہ آج زویلا کو یہ نیا روپ وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ بظاہر بہادر، تیز تراش، منہ پھٹ اور مغرور نظر آنے والی یہ لڑکی کس طرح آج ریزہ ریزہ ہو کے بکھر رہی تھی۔ نہیں دیکھ پا رہی تھی وہ اپنی عزیز دوست کا یوں بے بسی سے رونا، سسکنا۔ اب اس نے تڑپ کر زویلا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ زویلا، کیا ہوا میری جان؟ میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، بس تم رو نہیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے یار۔ وہ پیار سے اس کے سر کو سہلا رہی تھی تاکہ یہ معصوم لڑکی کچھ ریلیکس ہو سکے۔ آشی میری بات سنو، کیا تم میری بات سمجھو گی؟ میری بات پہ یقین کرو گی؟ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور آواز میں کپ کپاہٹ اب بھی موجود تھی۔ آشی، میں شادی شدہ ہوں، بہت پیار کرتی ہوں اپنے شوہر سے۔ اب وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ یار میں نہیں کر سکتی امانت میں خیانت، نہیں اجازت دیتا میرا دین، میرا ایمان، میرا مذہب کسی بھی نامحرم سے کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ یا تعلق رکھنے کی۔ میرے خان جی میرے لیے سب کچھ ہیں، ٹوٹ کر چاہے اس شخص کو جس میں میری کل کائنات بسی ہوئی ہے۔ نہیں ہے دلچسپی یار مجھے کسی بھی لڑکے میں۔ اب بتاؤ آشی، کہاں غلط ہوں میں؟ تم جو چاہتی وہ ممکن نہیں ہے، میں بے ایمانی نہیں کر سکتی اس پاکیزہ رشتے میں۔ آج اس نے خود پر ہونے والے وہ تمام مظالم کا ذکر آشی سے کیا جو شادی کے بعد قہر بن کر اس پر نازل ہوئے اور جن سے آشی اب تک ناواقف تھی۔ کمال کی بات ہے شیما، پہلے چائے پی کے نیند اڑ جاتی تھی، لیکن اب اس روز سے نیند آتی ہے کہ ہوش ہی نہیں رہتا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج چائے دیر سے پیوں گا۔ بہت دن ہو گئے یار تم سے باتیں کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، آج ہم دونوں دیر تک ڈھیروں باتیں کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شیما کو اپنے مزید قریب کر لیا۔ آلیان کی اس بات پر شیما اندر سے جی بھر کے بدمزہ ہوئی، لیکن بظاہر مسکرا کر بولی، کیوں نہیں آلیان، میرا بھی بہت دل چاہ رہا ہے تم سے باتیں کرنے کو، لیکن تم روز جلدی سو جاتے ہو، مجھے ٹائم ہی نہیں دیتے۔ ہائے میری مٹکل لو، تم نے مجھ سے کہا کیوں نہیں؟ بندہ ساری رات جاگ سکتا ہے تمہیں سننے کے لیے۔ اس نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تو مجبوراً اسے شرمانے کی اداکاری کرنی پڑی اور آلیان اس کی ادا پر فدا ہو گیا۔ پھر 1 بج گیا باتیں کرتے کرتے، تب کہیں جا کر آلیان کا موڈ بنا چائے پینے کو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شیما بے دلی سے مسکرا کر اسے باتیں کرتی رہی۔ آج تو اس کے جبڑے بھی دکھنے لگے تھے، لیکن آلیان اب بھی مزید اسے سننا چاہتا تھا۔ شیما دل ہی دل میں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ اسے تو ریحان کی فکر کھائے جا رہی تھی، وہ صرف ریحان سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے آلیان میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ ہر رات آلیان کے سو جانے کے بعد اسے گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی۔ ادھر ریحان بھی شدت سے اس کی کال کا منتظر تھا، اور اب تو بات بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ جب بھی ریحان کا دل کرتا وہ شیما سے ملنے چلا آتا تھا۔ دونوں کی ملاقاتیں حویلی کے باہر یا لون میں ہوا کرتی تھی۔ نشہ آور چائے پینے کے بعد آلیان تقریباً 2 بجے مکمل نیند کی وادیوں میں پہنچ چکا تھا۔ اب اس مکار عورت نے سکون کا سانس لیا اور جھٹ سے موبائل اٹھا کر بیٹھ گئی۔ بے شرم بے ایمان عورت گھنٹوں کے حساب سے ریحان سے باتوں میں لگی رہی اور آلیان بے خبر سوتا رہا۔ ریحان کے مالی حالات اچھے نہیں تھے، کام کاج سے یہ نکھٹو جی چرایا کرتا تھا۔ اسے تو بس بیٹھے بٹھائے امیر بننے کا شوق تھا۔ باپ بھائی کوئی بھی اسے کاروبار کے لیے پیسے دینے کو تیار نہیں تھے۔
اور نوکری اسے معمولی تعلیم کی وجہ سے مل نہیں رہی تھی۔ ایسے میں صرف شیما ہی تھی جو اس کے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہوئی۔ یہ کام چور اور آوارہ لڑکا شیما کے پیسوں پر عیش کرتا پھرتا تھا۔ اس کا کام گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر لڑکیوں کو تاڑنا اور رات کو شیما کے ساتھ فون پر لگے رہنا تھا۔ وہ اس کے حسن کے قصیدے پڑھتا، اس کی جھوٹی تعریفیں کرتا، اسے خوب بے وقوف بنا رہا تھا، اور یہ پاگل عورت اس کے جال میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ چونکہ ریحان اس کی بچپن کی محبت تھا، اسے کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتی تھی، اور ہر روز اپنی محبت کا یقین بھی دلاتی رہتی کہ وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ وہ جو کہے گا، جیسا کہے گا، ہر حال میں کرے گی۔ ریحان اکثر اسے اپنے ساتھ بھاگ جانے کو کہتا، اسے ورگلاتا، بھاگ چلو میرے ساتھ، تم اتنی دیر کیوں لگا رہی؟ آخر ایسا کیا مل رہا ہے تمہیں اس آدمی سے؟ تم جانتی ہو میں اب نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ شیما اس فراڈی کی جھوٹی باتیں سن کر بےتاب سی ہو جایا کرتی تھی۔ وہ اسے سمجھاتی کہ میرا حال بھی تم سے کچھ مختلف نہیں ہے، پر کیا کروں، اچھی خاصی موٹی آسامی ہے، یوں چھوڑ کر چلی گئی تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، ایک ہی بار بھاگوں گی تمہارے ساتھ سب سمیٹ کر۔ بیبی جان، آج کوئی فنکشن یا سرپرائز پارٹی ہے؟ یہ حویلی بڑی جگمگا رہی ہے۔ عالیہ نے حویلی کی چمک دمک اور سجاوٹ کو دیکھتے ہوئے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں پتر، اتنے مہینوں کے بعد آج زوئلا آ رہی ہے نا شہر سے، یہ سب تیاریاں اسی کی خوشی میں ہو رہی ہیں۔ ہمارے لیے تو آج عید کا دن ہے نا۔ یہ سب بتاتے ہوئے ان کے چہرے پر ایک الگ سی طمانینت تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ جی اٹھی ہوں۔ لیکن بیٹا، یہ ڈرائیور 2-4 دن کی چھٹیوں پر گھر گیا ہے، سوچ رہی ہوں اب کون لے کر آئے گا زوئلا کو، وہ بیچاری انتظار کر رہی ہوگی۔ بی بی جان کے چہرے پر فکر مندی کے اثار نمایاں تھے۔ پریشان کیوں ہوتی ہیں نیک بخت، عالیان لے کر آئے گا زوئلا کو۔ بابا جان کی باروب آواز پر عالیان بری طرح سٹپٹا اٹھتا ہے۔ وہ بابا جان میں آج ذرا مصروف ہوں، ایک ضروری میٹنگ بھی ہے میری، شاید سارا دن وہیں لگ جائے، اس نے ٹالتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔ عالیان، تیری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ کیا میں انکار سمجھوں؟ آواز میں کرختگی تھی۔ نہیں بابا جان، میں منع نہیں کر رہا، میں تو بس بتا رہا تھا میٹنگ کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، لے آؤں گا شام تک اسے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پیر پٹکتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ اور سن پتر، کمرے میں جا کر اپنی بیوی کی باتوں میں مت آ جانا۔ میں جانتا ہوں صورت کی خصلت، وہ تجھے منع کرے گی، پٹیاں پڑھائے گی، باپ کے خلاف کرے گی، لیکن تجھے ہر حال میں زوئلا کو لے کر ہی آنا ہے۔ میں بھی دیکھتا ہوں آج تو بیوی کی سنے گا یا باپ کی۔ بڑا سخت امتحان ہے تیرا آج پتر، چل اب جا تیاری کر شہر جانے کی۔ عالیان بہت جلد قدموں سے کمرے کی طرف بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اب اسے شیما کی کھری کھری سننی ہے، ایک طرف باپ اور دوسری طرف بیوی۔ یہ مرد ذات بھی نا بیچارے شادی کے بعد شکل سے کتنے بے بس، لاچار، قابل رحم اور مسکین سے لگنے لگتے ہیں۔ ہائے، اٹھتے بیٹھتے صبح شام ماں باپ سے جوتے کھاتے پھرتے ہیں، اور بند کمرے میں اپنی بیوی، چہیتی بیوی سے یہ کرم جلے ایسی کھری کھری سنتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ہائے ہے اللہ جی ان کے نصیبوں پر، واقعی خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے۔ کوئی بتائے گا آخر اس معصوم سی مخلوق کا قصور کیا ہے؟ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے عالیان؟ اب تم اس زوئلا کو، گنوار کو لینے شہر جاؤ گے، اتنی اہمیت دو گے اس 2 کوڑی کی لڑکی کو؟ کیا تم نوکر ہو اس چڑیل کے؟ شیما کی کیفیت غصے میں اس وقت بالکل پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کس طرح سے عالیان کو چیڑ پھاڑ کر رکھتے۔ اس نے عالیان کو رکھ کر ایسی باتیں سنائی کہ غریب کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ آج اس کے منہ میں جو کچھ بھی آ رہا تھا وہ بکے جا رہی تھی۔ تمہارے ماں باپ بھی نا ہر روز مجھے جلانے کے لیے کوئی نہ کوئی کھیل رچاتے پھرتے ہیں۔ شرم نہیں آتی تمہارے ابا اماں کو اس عمر میں میاں بیوی کے درمیان پھڈے فساد کرواتے ہوئے؟ اور تم نے بھی بڑے مزے سے گردن ہلا کے حامی بھر لی، انکار نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن نہیں، تمہیں بھی بڑی مستی چڑھی ہے نا اس زوئلا میں گھسنے کی۔ جاؤ اٹھو ابھی اور اسی وقت منع کر کے آؤ اپنے ابا کو۔ تم نہیں جاؤ گے، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ شیما کی بھڑکتی ہوئی حالت کو دیکھتے ہوئے اب عالیان اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ شیما یار کیا کروں میں، ایک طرف بابا جان بضد ہیں اور اب تم مجھے ذلیل کر رہی ہو۔ ایسا کیا کر دیا میں نے جو گھر کا ہر فرد مجھے قصوروار ٹھہرانے پر تلا ہوا ہے؟ یار میں نہیں چاہتا تمہیں تکلیف دینا، کتنا غلط سمجھ رہی ہو تم مجھے، تمہاری جگہ کبھی بھی زوئلا نہیں لے سکتی۔ یار میں تو اس لڑکی کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، وہ میرے ساتھ ایک کمرے میں کتنے مہینوں تک رہی، میں نے اسے چھوا تک نہیں۔ اب کیسے یقین دلاؤں تمہیں اپنی محبت کا؟ تم مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی؟ تمہیں پتہ ہے شیما،
آج بابا جان نے کتنے مہینوں کے بعد مجھ سے بات کی ہے یار، نہ جانے کس بات پر ناراض ہیں وہ مجھ سے۔ اب تم بتاؤ میں کیسے منع کر دیتا آج ان کو۔ اس زویلا کی وجہ سے میرے سگے ماں باپ مجھ سے نفرت کرنے لگے، دور ہو گئے ہیں مجھ سے۔ آج مجھے بابا جان کی بات ماننے دو شیما پلیز، میں تمہارے پیر پڑتا ہوں، بھروسہ رکھو مجھ پہ، میں صرف تمہارا ہی ہوں اور ہمیشہ تمہارا ہی رہوں گا۔ کوئی بھی لڑکی میری زندگی میں نہیں آ سکتی تمہارے سوا۔ چلو ادھر آؤ میرے پاس اور بیکار کی باتوں پر غصہ کرنا چھوڑو۔ اچھا ادھر دیکھو میری طرف۔ آلیان اپنی چہیتی بیوی پر خوب پیار نچھاور کر رہا تھا، مگر اس موٹی کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ وہ منہ بسورے روٹھی ہوئی بیٹھی تھی۔ ناز نخرے اٹھوانے کا بھی تو خوب شوق تھا اس مٹکلو کو۔ خیر آلیان کو اپنی جانے من کو منانا خوب اچھے سے آتا تھا۔ اس نے من دو من کی اس بھینس کو باہوں میں سمیٹتے ہوئے کہا، دبئی چلے گا میرا بھالو شاپنگ کے لیے؟ دبئی کا سننا تھا کہ بس، پھر کیا تھا۔ شیما کا بگڑا موڈ لمحوں میں درست ہو گیا۔ وہ خوشی کے مارے اچھل پڑی اور آنکھیں کمکموں کی طرح چمچما اٹھی۔ کب لے کر چلو گے؟ اب یہ مکار عورت بچوں کی طرح بھولی بھالی بن کر آلیان کو گھیر رہی تھی۔ بتاؤ نا کب چلو گے؟ ہائے میری دمبی کا منہ ٹھیک ہو گیا۔ آلیان اپنی چلاک لومڑی بیوی کو دیکھ کر صدقے واری ہوئے جا رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا یہ عورت اس بے خبر کے ساتھ کتنا بڑا گیم کھیل رہی ہے۔ کتنی خود غرض، بے وفا اور گناہ گار ہوتی ہیں کچھ شادی شدہ عورتیں، جو امانت میں خیانت کرتی ہیں، جو نکاح میں آنے کے بعد بھی نہیں سدھرتی، جنہوں نے مذہب کو کھیل بنا رکھا ہے، جو غیر مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار کرتی ہیں، جو رات کی تاریکی میں اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی ہیں۔ افسوس انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی کرتے ہوئے ذرا سا بھی ڈر نہیں لگتا۔ عرشی میری جان، کدھر ہو تم یار؟ میں پاگل ہو جاؤں گی آج قسم سے۔ یاہو! زویلا پاگلوں کی طرح خوشی میں اچھل رہی تھی، جیسے کوئی کارون کا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا۔ ابے یار کیا ہے زویلا، کیوں شور مچا رہی ہو؟ میں ادھر ہوں باتھ روم میں یار، منہ تو سکون سے دھونے دو مجھے۔ اور یہ آج تمہیں کس خوشی میں پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں؟ عرشی کو دیکھتے ہی زویلا اسے لپٹ کر مسرت سے جھوم اٹھی۔ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، مکمل پاگل۔ ہاں یار تمہیں پتہ ہے بس کچھ ہی دیر میں خان جی مجھے لینے آ رہے ہیں۔ عرشی مجھے ایسا لگتا ہے انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا اور وہ مجھے اپنانا چاہتے ہیں، جبھی تو وہ مجھے لینے آ رہے ہیں، ورنہ مجھے لینے کے لیے ڈرائیور بھی تو آ سکتا تھا۔ اس کی باتوں میں امیدیں، تمنائیں اور حسرتیں تھیں، اور آنکھوں کی چمک صاف بتا رہی تھی کہ آج واقعی اسے دائمی خوشی ملی ہے۔ ارے واہ زبردست! کیا واقعی خان جی تمہیں لینے آ رہے؟ یہ تو کمال ہو گیا میری جان۔ یار زویلا آج تمہیں پہلی بار اتنا خوش دیکھ رہی ہوں، اور دعا گو ہوں کہ میری پیاری سی دوست کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ آمین۔ شکریہ یار عرشی، لو یو۔ اچھا تم میری ہیلپ کرو نا یار، مجھے بتاؤ میں کیا پہنوں، کس کلر کا ڈریس مجھ پر سوٹ کرے گا۔ تم مجھے آج دلہن کی طرح سجا دو اور میرے ان روکھے پھیکے ہاتھوں میں مہندی بھی لگاؤ، کیونکہ میں بہت سج دج کے اپنے خان جی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ زویلا کو چہچہاتا دیکھ کر عرشی بھی خوشی سے سرشار تھی۔ اس نے اپنی اس پیاری سی دوست کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بڑی چاہ سے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آئیڈیا! عرشی نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، کیوں نہ تم جینز اور شرٹ پہن لو یار، یہ ذرا الگ بھی ہو جائے گا اور تمہارے دلہا راجا خوش بھی ہو جائیں گے۔ بولو کیسا رہے گا یہ ڈریس؟ اف یار عرشی، بڑا ہی فلوپ آئیڈیا تمہارا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم جانتی ہو میں اس طرح کے کپڑے بالکل پسند نہیں کرتی، جن میں چھپتا کم پر دکھتا زیادہ ہے۔ ابے یار زویلا تم پسند نہیں کرتی تو کیا ہوا، تمہارے خان جی تو پسند کرتے ہیں نا۔ اب عرشی نے شرارت سے آنکھ ماری۔ میری چندا، تمہاری سوتن شیما نے کیسے چھوٹے چھوٹے چست کپڑے پہن پہن کر خان جی کو پٹا رکھا ہے یار، مٹھی میں لے بیٹھی ہے وہ اور تم ہو کے بس باولی سی بنی پھرتی ہو۔ تمہیں تو شوہر کو قابو کرنے کے ہنر آتے ہی نہیں ہے، اس لیے تم اتنی پیچھے ہو۔ آج زویلا کو عرشی کی معصومیت اور اس کی بے تکی باتوں پر بے تحاشا پیار آ گیا۔ اس نے عرشی کے سر پر ہلکی سی چپڑ لگاتے ہوئے کہا، میری پیاری سی بھولی سی کیوٹ سی دوست، دیکھو اس طرح کے لباس پہن کر شوہر کو وقتی طور پر اپنی طرف توجہ کیا جا سکتا ہے، لیکن شوہر کے دل کو جیتا نہیں جا سکتا۔ شوہر کو پٹانے کے لیے کترینہ کیف کپڑے میں بھی بنا جا سکتا ہے نا، تو پھر کمرے سے باہر نمود و نمائش کی کیا ضرورت؟ اور ویسے بھی عرشی میں جس گھر میں رہ رہی ہوں نا، وہاں میرے ساس سسر بھی رہتے ہیں یار، خیال کرنا چاہیے ہم بہو بیٹیوں کو۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی شرٹ اور نائٹ پینٹ پہن کر کے بڑوں کے سامنے، وہ بھی بنا دوپٹے کے، میرے خیال سے یہ بہتر نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے عرشی،
ہمارے معاشرے میں برائی عام کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ ہم کیوں رشتوں کا احترام نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ اب ہم بے حیائی یا بے پردگی کی وجہ سے ان پاکیزہ مقدس رشتوں کا تقدس اور ان کی قدر و منزلت تقریباً کھو چکے ہیں۔ اف اللہ زویلا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی تمہاری سب باتیں، تم نے تو پکا دیا مجھے۔ اچھا دیکھو مجری مشرقی شرمیلی پیاری سی دوست، تم یہ سلور اور رائل بلو فراک اور پلازو پہنو گی یا اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے؟ عاشی نے الماری کھول کر نہایت ہی نفیس سا جوڑا نکالا۔ دیکھو یار، میچنگ جولری، بلیو کانچ کی چوڑیاں سلور کڑوں کے ساتھ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں یار۔ اور ہاں، یہ ناگن جیسے بل کھاتے بال تم بالکل بھی نہیں باندھو گی، بلکہ انہیں آزاد چھوڑ دینا، بکھرا دینا اپنے خانچی کے شانوں پر، کیونکہ آج تمہیں ان زلفوں کے جال میں اپنے مغرور شوہر کو ہمیشہ کے لیے قید کرنا ہوگا میری کٹو رانی۔ اس میں کچھ شک نہیں تھا کہ عاشی نے زویلا کے لیے انتہائی خوبصورت ڈریس کا انتخاب کیا تھا۔ نفاست سے کیا گیا میک اپ، ہاتھوں میں مہندی کا رنگ بھی خوب جم کر آیا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آج تو عاشی کی نگاہیں اس کے پرکشش چہرے سے ہٹنے کا نام ہی لے رہی تھی۔ یار عاشی، کال آ رہی ہے خان جی کی، شاید وہ آ گئے ہیں مجھے لینے۔ ہائے میرے خان جی، مجھے پہلی بار کال کر دیں۔ زویلا کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی، وہ کال ریسیو نہیں کر پا رہی تھی۔ خوشی سے اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ اس نے بڑی حسرت سے موبائل اسکرین کی طرف دیکھا جس پر خان جی کالنگ جگمگا رہا تھا۔ کتنا ترسی تھی، تڑپی تھی یہ لڑکی اس بے حس شخص کے لیے۔ روزانہ پر موبائل چیک کرتی رہتی تھی، شاید خان جی نے اسے کوئی میسج کیا ہوگا، لیکن افسوس ہر بار وہ مایوسی رہی تھی۔ مگر آج آلیان کی کال واقعی آ رہی تھی اور یہ کوئی وہم یا خواب ہرگز نہیں تھا۔ زویلا کے اس طرح سکتے کی کیفیت میں کھڑا دیکھ کر عاشی نے اسے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑ ڈالا۔ ابے اٹھاؤ نا یار کال، مسٹر سڑیل کی، یہ تم پتھر کی بت بنی کیوں کھڑی ہو؟ حد ہے ویسے زویلا، تم بھی نا انٹرنیشنل شرمیلی ہو۔ اب ریسیو کر لو کال، ورنہ یہ اتراتی شکل لائن کٹ کر کے 9-2-11 ہو جائے گی اور پھر تم 8 آنسو بی کر روتی پھرنا۔ عاشی تجربے کار گنڈی کا کہنا سچ ثابت ہوا۔ واقعی اب آلیان خان نے غصے میں لائن کٹ کر کے میسج کیا اور زویلا کو فوراً نیچے آنے کا کہا۔ محبت کی ترسی ہوئی یہ لڑکی اپنے سرتاج کا میسج پڑھ کر بڑی خوش ہوئی اور پاگلوں کی طرح اچھلنے کودنے لگی۔ اس کے چہرے پر پھوٹتے شفق کے رنگ دیکھ کر عاشی دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کتنی سچائی ہے اس کی محبت میں، کتنا پیار بھرا پڑا ہے اس لڑکی کے دل میں اپنے شوہر کے لیے۔ یا اللہ، اسے کبھی دکھ نہ پہنچے، ورنہ یہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ کر بکھر جائے گی اور پھر شاید کبھی بھی کوئی بھی اسے سمیٹ نہیں سکے گا۔ وہ ہاسٹل میں کچھ فاصلے پر کھڑا اس کا منتظر تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے کے دوران اس نے غصے میں بے تحاشا سگریٹ بھی پھونک ڈالی تھی۔ سگریٹ کے آج جلے ٹکڑے جا بجا روڈ پر بکھرے پڑے تھے۔ وہ اجلت میں بڑبڑایا، کہاں رہ گئی تھی یہ فضول سی گمال لڑکی؟ کب سے کھڑا انتظار کر رہا ہوں اس مصیبت کا، مگر یہ لڑکی آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یکدم سامنے سے آتی ہوئی زویلا خان آہستہ آہستہ اپنا ٹرالی بیگ گھسیٹتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی۔ اپنے ہم سفر کو دیکھ کر اس کے مرجھائے چہرے پر چمن سے کھل اٹھے۔ شاندار پرکشش شخصیت کا مالک یہ شخص ہمیشہ کی طرح بہترین لباس میں اور اتنا ہی جاذب نظر، یہ وہی شخص تھا جسے اس نے بڑی شدت سے چاہا تھا۔ وہ اس کے حواسوں پر کچھ اس طرح سے سوار تھا کہ جب بھی وہ اپنی آنکھیں بند کرتی اس کا چہرہ سوچنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ خود بخود سامنے آ جاتا تھا۔ آلیان بہت حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رائل بلو اور سلور ڈریس میں سیاہ چادر اوڑھی ہوئی یہ کومل سی لڑکی انتہائی معصوم، بہت ہی زیادہ خوبصورت اور نفیس لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ خان جی؟ اس نے ذرا جھجکتے ہوئے کہا، لیکن آنکھیں شرارت سے لبریز تھیں۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ لہجہ سنجیدہ تھا، جواب مختصر آیا۔ ہائے، خان جی کا ایٹیٹیوڈ تو چیک کرو ذرا۔ اس نے مسکرا کر سوچا، یہ بندہ نہیں سدھرنے والا، مار ڈالا ہمیں اس ظالم نے، کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب منہ کیا دیکھ رہی ہو میرا؟ جلدی سے بیٹھو گاڑی میں، آج تمہاری وجہ سے مجھے اپنی ایک ضروری میٹنگ کینسل کرنا پڑی۔ اس نے کھٹاک سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ یہ کیا خان جی، آپ مجھے پچھلی سیٹ پر بٹھا رہے ہیں، میں تو آگے والی سیٹ پر بیٹھوں گی آپ کے پاس۔ یہ کہتے ہوئے وہ فٹ سے آگے والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سدھری نہیں تم بالکل بھی زویلا خان، کیا فائدہ ہوا بی بی جان کو تمہیں ادھر شہر بھیجنے کا؟ تم تو ویسے کی ویسے ہی ہو، جاہل گمار، لہجہ سخت، اور طنزیہ مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ وہ آج بھی اس کا مذاق بنا رہے۔ خان جی، آپ کیا سمجھ رہے تھے میں
शहर आकर आपको भूल भाल जाऊंगी या मेरे दिल में मोहब्बत का उड़ता तूफान थम जाएगा। वाह खान जी वाह, क्या कमाल की सोच पाई है आपने। इतनी जल्दी भूल गए क्या कहा था मैंने आपसे। मोहब्बत को ज़वाल नहीं है, मैं कहीं भी चली जाऊंगी मगर ये मोहब्बत का खूबसूरत एहसास मेरी रगों में लहू बनकर दौड़ता रहेगा। मैं तो अब भी सोए जागते उठते बैठते सिर्फ आपको ही सोचा करती हूँ। ये कहते हुए बड़े इत्मीनान से उसने अपना सर आलियान के कंधे पर लटका दिया और मुतमईन होकर अपनी आंखें मूंद ली। ज़ोइला, ये क्या हरकत है? तुम देख रही हो ना मैं ड्राइव कर रहा हूँ और तुम्हें ये छिछोरापन सूझ रहा है। हटाओ सर और ज़रा परे होकर बैठो मुझसे, वरना क्या खान जी। वैसे आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, ये छिछोरापन नहीं, ये तो प्यार है, सिर्फ प्यार। और ये बार बार दूर जाने की बातें क्यों करते रहते हैं आपको? हमेशा इस बात का डर क्यों लगा रहता है कहीं आपको मुझसे वालहाना इश्क ना हो जाए। क्या मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? हाँ, नहीं हो तुम मेरी बीवी, बल्कि मुझ पर मुसल्लत की गई एक बहुत बड़ी मुसीबत हो तुम। मुसीबत? उफ़ अल्लाह जान। खान जी, अब मैं मुसीबत हुई अज़ाब, लेकिन एक बात तय है आज, मैं बिल्कुल भी आपके कंधे से सर नहीं हटाने वाली। और अगर मुझे नींद आएगी तो मैं सो भी जाऊंगी इसी तरह से। बहुत महीनों बाद मिली हूँ आपसे, कितने दिनों बाद देखा ये चेहरा। और प्लीज़ खुदा का वास्ता नहीं किया करें ये दूर जाने की बातें, क्योंकि घर जाकर वैसे भी आपको सौ दूर हो जाएंगे मुझसे। इस बात में कुछ शक नहीं था। जब भी ये लड़की आलियान के करीब आती थी, आलियान खुद को उसकी तरफ खींचता हुआ महसूस करता। उसे एक अनजाना खौफ गहरे रहता कि अगर उसने कुछ देर उस लड़की को लगातार देख लिया तो शायद वो हमेशा के लिए उसी का ना हो जाए। एक अजीब सी मकनातीसी कशिश थी उसमें, और यही वजह थी वो उसे अपने आप से दूर रखना चाहता था। तेरे खामोश होंठों से मोहब्बत गुनगुनाती है, मैं तेरी हूँ तो मेरा है, यही आवाज़ आती है। तेरे ही नाम में हमदम हमारी जिंदगानी है, ये धरती से सितारों तक तेरी मेरी कहानी है। चमन से तू जो गुजरे तो कली भी मुस्कुराती है, मैं तेरी हूँ तू मेरा है, यही आवाज़ आती है। ज़रूरी तो नहीं कि बोलने से प्यार होता है, कि आंखों ही आंखों में प्यार का इजहार होता है। तेरी आंखें मेरी आंखों को ये कहकर बुलाती हैं, मैं तेरी हूँ तू मेरा है, यही आवाज़ आती है। तेरे खामोश होंठों से मोहब्बत गुनगुनाती है। खान जी, ये शायरी की किताब आपकी है? उसने खुश होते हुए लपक कर सामने रखी हुई किताब उठाई। वाह, क्या ज़बरदस्त और अछूता अनवान है। मोहब्बत रोशनी है और शायरा कोई रश्के जहाँ साहिबा है। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत और मुख्तलिफ सा नाम है। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ रश्के जहाँ। वो बड़ी दिलचस्पी से किताब उलट पुलट करके देख रही थी। उसकी आंखें सितारों की तरह जगमगा रही थी। दुराने वर्क गर्दाने उसकी नज़र चंद चित्रों पर ठहर सी जाती है। अब वो बाआवाज़ बुलंद पड़ती है। मेरी यादों में रहता है, तन्हा वो होने नहीं देता। वो एक शख्स मुझे किसी और का होने नहीं देता। अकेला रंज उठाता है, मुझे रोने नहीं देता। वो मेरे पास गमों को अब खड़ा होने नहीं देता। ज़ोइला, प्लीज़ ये पोइट्री की बुक इधर दो मुझे, और खामोशी से, बिल्कुल खामोशी से बैठी रहो। सर में दर्द करके रख दिया तुमने। उसने घूरते हुए किताब छीन कर एक तरफ रख दी। उस पर झंझलाहट की कैफियत आ रही थी। क्यों खान जी? वो भी चिढ़ सी गई। मैंने सर में दर्द किया है आपके? झूठा इल्ज़ामात लगाए मुझ पर। क्या मैं आपकी किताब छू भी नहीं सकती? और ये इतनी खूबसूरत नज़म पूरी तो पढ़ने देते मुझे। देखो ज़ोइला, उसके लहजे में बला की बेज़ारी थी। शेर व शायरी को समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये तो एक बाज़ोक शायरा का खूबसूरत कलाम है। अब भला तुम जैसे बदज़ोक क्या जाने शेर व सुखन, और वैसे भी तुम्हारे इस भूसा भरे नकारा दिमाग में ये सब बातें घुसने वाली नहीं, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। लिहाजा कल से पैदल लड़की, बेहतर ये है कि तुम अपने इस नन्हे मुन्ने से जहन पे ज़रा ज़्यादा बोझ मत डालो। खान जी के मुंह से रश्के जहाँ की इतनी तारीफ़ें सुनकर आज उसे अपने अकड़ू शौहर पर इतना प्यार आया कि बस अब वो ये सब अपने खान जी को कैसे बताती कि जिस शायरे के शान में वो कसीदे पढ़ रहे वो कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बीवी ज़ोइला खान है। ज़ोइला खान जी, क्या आप जानते हैं रश्के जहाँ को या कभी मिलने का इत्तेफाक हुआ? उसने तिरछी नज़र से भूगोल जायज़ा लिया, जो नहायत ही हमाक से ड्राइव करने में मसरूफ़ था। मिला तो नहीं हूँ, पर मिलने की शदीद चाह है। और वैसे भी कौन नहीं मिलना चाहे इतनी उभरती हुई टैलेंटेड शायरा से, जिन्होंने इंतहाई महदूद वक्त में नसरी असनाफ और शेर व शायरी में अपना एक मुनफरद मकाम बनाया। और तुम देखना ज़ोइला, मेरी बात याद रखना, वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्द ये बकमाल शायरा सबको पीछे छोड़कर कामयाबी के झंडे गाड़ती हुई
بہت آگلے نکل جائے گی۔ ارے واہ خان جی زبردست، لیکن آپ یہ پیشن گوئی اتنے وثوق سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اب اس نے مزے لیتے ہوئے خان جی کی طرف کھوجتی نظروں سے دیکھا۔ بتائیں نا خان جی، یہ شاعرہ کیسے بھلا آسمان کی وسعتوں کو چھوتی ہوئی سب کو پیچھے چھوڑ دے گی؟ میں نے دنیا دیکھی ہے زویلا خان، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، زمانے کی اونچ نیچ سے بخوبی واقف ہوں۔ ارے تمہاری طرح جہل گمار نہیں ہوگی، اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں۔ اب کیا میں یہ اتنی سی بری بات بھی نہیں سمجھ سکتا کہ رشک جہاں بے تحاشا صلاحیت سے بھرپور شاعرہ ہے؟ سمجھی تم؟ اور پلیز اب میرا دماغ مت کھاؤ، خاموشی سے بیٹھی رہو۔ عالیہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اس کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا جس شاعرہ کے وہ گن گا رہا ہے یا جس سے ملنے کی اسے حسرت ہے، تڑپ ہے، وہ شاعرہ کوئی اور نہیں بلکہ زویلا خان ہے، جسے وہ اب تک ان پڑھ، جاہل گنوار، پینڈو پروڈکشن یا بد ذوق سمجھتا چلا آ رہا تھا۔ آج اس ایف اے فیل کا معاشرے میں اعلیٰ مقام تھا، منفرد پہچان تھی، عزت تھی، شہرت تھی۔ لوگ ترستے تھے اس سے ملنے کے لیے، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ نوجوان نسل کی وہ ایک آئیڈیل شاعرہ تھی۔ کوئی شک نہیں تھا یہ سب کچھ اس نے بہت سی قلیل مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور اپنی خودداد صلاحیت سے کی بنیاد پر حاصل کیا تھا۔ ہاں جی، مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے، صبح سے صرف ناشتہ ہی کیا ہوا ہے، پلیز کچھ کھلا پلائی دے۔ اس نے پیار جتاتے ہوئے بڑے حق سے اپنے سڑیل شوہر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ زویلا چھوڑو میرا ہاتھ، دیکھ نہیں رہے تم میں گاڑی چلا رہا ہوں، ایکسیڈنٹ کرواؤ گی کیا؟ اس نے دہاڑتے ہوئے بیچاری کا ہاتھ بے دردی سے جھٹک دیا۔ ابھی یہ کیا بات ہوئی خان جی؟ جب بیوی ہاتھ پکڑتی ہے تو اسے دھتکار دیا جاتا ہے، اور جب گرل فرینڈ ہاتھ تھامتی ہے تو اسے پیار سے چوم لیا جاتا ہے اور اس پر جان تک نچھاور کر دی جاتی ہے۔ واہ رے واہ، عجیب رواج ہے ہماری اس دو گلی سوسائٹی کا۔ زویلا، یہ طنز کے نشتر برسانا بند کرو اور خاموشی سے بیٹھی رہو، مجھے تمہاری کسی بھی بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، دلچسپی نہیں ہے تو نہ صحیح، پر پیٹ پوجا تو کروا دینا۔ توبہ، کتنے کنجوس مکھی چوس آدمی ہیں آپ۔ ہاں نہیں تو اچھا رکیں خان جی، وہ دیکھیں میک ڈونلڈس۔ وہ چہکتی ہوئی خوشی سے اچھل پڑی۔ گاڑی روکیں ذرا، رے بھائی تھوڑی سی آگے لیں، اب روکیں گاڑی۔ ہاں ادھر ہی بس روک دیں۔ اوف تھینکس، چلیں اتریں اب، میرے کو برگر کھانا ہے، کوکا کولا بھی نہیں، اور پھر آخر میں گرما گرم چائے۔ آج تو جم کے پارٹی کریں گے زبردستی، پھر نہ جانے کب آپ ہمیں میسر ہوں۔ اس کے چہرے پر دکھی سی مسکراہٹ تھی۔ زویلا، بیکار کی ضد نہیں کرو، ہمیں پہلے بہت دیر ہو چکی ہے، نہ جانے کب گھر پہنچے گے۔ تمہارا یہ بچپنا اور بے تکی باتیں، یا اللہ کس مصیبت میں پھنس گیا میں۔ وہ سر پکڑے بیٹھا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا خان جی، میرے کو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ کتنے ظالم انسان ہیں آپ۔ اب اس نے اداکارہ شبنم کی طرح آہیں بھری اور نیر سلطانہ کی طرح ملکہ جذبات بن کر وہ نین بہائے کہ علیان کو اپنے میک ڈونلڈ لے کر جانا ہی پڑا۔ بولو بھائی، کیا ٹھونسو گی تم؟ اس نے مینیو کارڈ دیکھتے ہوئے چڑھ کر بولا۔ لیکن زویلا تو بت بنی بیٹھی دنیا جہاں سے بے نیاز صرف اپنے خان جی کو ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی۔ دنیا مجھ میں ہی میرا پتہ پوچھتی رہی، میرا وجود گمتا صرف تیری ہی ذات میں۔ زویلا، میں تم سے مخاطب ہوں۔ اب اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دگرا تھا۔ زویلا کی ہنسی چھوٹ پڑی، وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ خان جی، یہ آپ کو اپنی اچھی بلی صورت بگاڑنے کا بہت شوق ہے کیا؟ کاش آپ اس وقت آئینہ دیکھ سکتے۔ ہاں ہاں خان جی، آپ کی یہ ٹیڑھی میڑھی آنکھیں، ہاں ہاں مشرق میں، اور ناک سیدھی مغرب میں گھسی جا رہی ہے، بالکل بھی اچھے نہیں لگتے آپ غصے میں، کبھی ہنس بھی لیا کریں سونیو۔ ایسا لگتا تھا آج اس شرارتی لڑکی نے اپنے خان جی کو خوب دل بھر کر تنگ کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے۔ علیان کا غصہ اس لڑکی کی حد درجہ شرارتوں اور چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے اب ہائی لیول تک پہنچ چکا تھا۔ وہ چلا اٹھا، اگر تمہیں کچھ نہیں کھانا تو ادھر بیٹھ کر یہ نوٹنکی کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اٹھو یہاں سے، میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے تمہارے لیے۔ چلو اٹھو، ورنہ میں تمہیں زبردستی کھینچتا ہوا لے جاؤں گا، سمجھی تم؟ اچھا سوری خان جی، میں بتاتی ہوں، آپ تو ذرا خوش بھی نہیں ہونے دیتے اپنی اتنی پیاری سی بیوی کو۔ ہاں نہیں تو، اس نے اب ڈر کے مارے فوراً کہا۔ ایک جمبو سائز برگر، کوکا کولا اور بعد میں مزیدار سی چائے۔ خوب ڈٹ کر کھانے پینے کے بعد وہ ہاتھ جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھینک یو خان جی، اتنی اچھی پارٹی کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے آج کا دن میرے لیے بہت خاص رہا، قسمیں آپ کی سنگت میں بہت مزہ آیا۔ اب شاید ایسا دن پھر کبھی نہ آ سکے۔ نہ جانے کیوں اس کے لہجے میں ایک عجیب سی مایوسی تھی، اداس سی تھی، جیسے وہ سب کچھ کھو دینے والے ہو۔
اس لیے شاید وہ ان حسین لمحات کو مزید طویل کر دینا چاہتی تھی۔ خان جی بات سنیں ذرا میری، مجھے کنگ سائز چاکلیٹ کون آئس کریم بھی کھانی ہے بھائی۔ اب یہ لڑکی اپنی من پسند آئس کریم کھانے کے لیے مچل رہی تھی۔ عالیہ نے ضد ہوتے ہوئے دیکھا، زویلا کیا تم میرے ساتھ یہ سب جان بوجھ کر رہی ہو؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کیا ملتا ہے تمہیں مجھے یوں تنگ کر کے؟ اف اللہ خان جی، میں کب تنگ کر رہی ہوں بھائی؟ ایک آئس کریم کی تو فرمائش کی، اچھا چھوڑے، رہنے دے کنجوس آدمی۔ وہ گندا سا منہ بناتے ہوئے باہر کی طرف بڑھتی ہے، مگر عالیان اسے آئس کریم دلا کر جان چھڑاتا ہے اور گھسیٹتا ہوا بے دردی سے گاڑی میں دھکیل دیتا ہے۔ مبادا وہ کسی اور چیز کے لیے ضد نہ کرے بیٹھے، لیکن زویلا بھی بڑی ڈھیر ثابت ہوئی۔ وہ کسی قیمت پر بھی باز آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے اپنی جمبو سائز کون آئس کریم پہ بچوں کی طرح زبان سے زگ زگ پگڈنڈیاں بنانا شروع کر دی اور خان جی کے قریب ہو کر سپڑ سپڑ کرنا شروع کر دی۔ عالیان جو اتنی دیر سے اس لڑکی کی شرارتیں، بچپنا اور بھیڑنگی حرکتیں برداشت کر رہا تھا، ایک دم سے آگ بگولا ہو گیا۔ برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے زویلا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کیوں تم میرا نروس بریک ڈاؤن کروانے پر تلی ہوئی ہو؟ اس نے تیش میں آ کے آئس کریم زویلا کے ہاتھ سے چھینی اور کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ کیوں پھینکی میری آئس کریم؟ ابھی تو میں نے تھوڑی سی چکی تھی اور آپ نے اٹھا کر باہر پھینک دی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ خود کو؟ اب بھی وہ تیکھی مرچ کی طرح اپنی تیزی دکھا رہی تھی۔ میرا بس چلے نا تو تمہیں ابھی اٹھا کر اس آئس کریم کی طرح باہر پھینک دوں، اس نے دھان پیستے ہوئے کہا، لیکن بی بی جان کی وجہ سے اب تک خاموش ہوں۔ ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ وہ روتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ کیا کریں گے آپ میرے ساتھ؟ جان سے مار ڈالیں گے مجھے؟ کیوں اتنا بدظن ہے مجھ سے؟ کیوں اتنا زہر بھرا پڑا ہے میرے لیے؟ کیا برائی ہے مجھ میں؟ کیوں کرتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ کیا میں آپ کو ذرا بھی اچھی نہیں لگتی؟ اس کے بہتے آنسو آہو سسکیاں عالیان کو کچھ لمحوں کے لیے تڑپا گئی، لیکن جلدی اس نے اس روتی بھلکتی لڑکی کو آہستگی سے اپنے وجود سے الگ کیا اور گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا، تم ایک آئس کریم کے لیے اتنا واویلا مچا رہی ہو؟ حد ہے ویسے، ارے بابا دلا دوں گا آئس کریم تمہیں، ایک نہیں بلکہ بہت ساری۔ اسے بچوں کی طرح بہلا پھسلا رہا تھا۔ چلو شاباش، اب سیٹ بیلٹ باندھ لو اور یہ رونا دھونا بند کرو یار، ویسے آج تم نے مجھے پکا کر رکھ دیا۔ میں نہیں باندھوں گی سیٹ بیلٹ، سمجھے آپ؟ وہ دہاڑی اور غصے میں آ کر بیلٹ کو زور زور سے توڑنا موڑنا شروع کر دیا۔ وہ اپنا سارا غبار بیلٹ پر نکال رہی تھی۔ مرنے دے مجھے ایسے ہی، میری پرواہ کسی کو بھی نہیں ہے، ہر وقت مجھے ڈانٹتے ہی رہتے ہیں۔ غصے میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آواز گپ گپ آ رہی تھی۔ اس نے اپنا منہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا اور بے مقصد ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حد درجہ ضدی اور ہڈا دھڑم لڑکی ہو تم، اگر تمہیں ذرا سی بھی خروش آ گئی تو بی بی جان میرا کچومر بنا ڈالیں گی۔ آخر بہت چہیتی بہو ہو تم ان کی، خیال تو رکھنا ہی پڑے گا نا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے منہ پھلائے بیٹھی اس کومل سی لڑکی کو شانوں سے تھامتے ہوئے اپنی طرف موڑا اور سیٹ بیلٹ باندھنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے منہ پھلائے بیٹھی اس کومل سی لڑکی کو شانوں سے تھامتے ہوئے اپنی طرف موڑا اور سیٹ بیلٹ باندھنے میں مصروف ہو گیا۔ یوں اچانک سے خان جی کو اپنے اتنے قریب پا کر یہ پٹر پٹر بولنے والی شرارتی سی لڑکی بری طرح سے جھینپ گئی، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ کبھی اس کے اتنے نزدیک نہیں ہوئے تھے جتنا کہ آج۔ وہ ان کی سانسوں کی حدت کو بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ شرم سے اس کے رخسار دہک رہے تھے۔ اس نے بے ساختہ کہا، خان جی رہنے دینا، میں خود باندھ لوں گی۔ اس کی آواز میں لرزش نمایاں تھی جو عالیہ نے محسوس کی، اور چند لمحوں کے لیے نگاہیں اس کے بھولے بھالے پاکیزہ چہرے پر ٹھہر سی گئیں۔ نہ جانے اس کی کیا بات تھی، اس کی جھجک میں، اس کی شرم میں، اس کی حیا میں، کہ یہ دل آج ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو جانے کے لیے بضد ہوا جا رہا تھا۔ وہ حیران تھا آج اسے کیا ہو رہا ہے، یہ بے چینی، یہ بے قراری، آخر کیوں؟ وہ کیوں اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے؟ آپ جن کے قریب ہوتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ مجھ سے ملنا، پھر آپ کا ملنا، آپ کس کو نصیب ہوتے ہیں؟ ظلم سہ کر جو اف نہیں کرتے ان کے دل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ آپ جن کے قریب ہوتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اب تمام راستے یہ باتونی لڑکی خاموش بیٹھی رہی۔ اس کی سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا باتیں کرے۔ وہ تو بشرم سے سمٹی جا رہی تھی۔ مزاج کے اس بدلاؤ کو عالیہ نے بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ وہ کئی بار کن نکھیوں سے اس کی طرف دیکھ چکا تھا، مگر یہ لڑکی سب کچھ نظر انداز کرتے ہوئی مسلسل باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ 4 گھنٹوں کی طویل مسافت کے بعد یہ دونوں گاؤں پہنچے تو تھکن سے چور تھے۔ عالیان بی بی جان کو سلام کرتا ہوا سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بے خبر اس خوش فہمی میں مبتلا تھا
کہ اس کی چہیتی بیوی بے چینی سے اس کی منتظر ہو گئی، جبکہ دیکھا جائے تو اس بے وفا عورت کو رتی برابر بھی اپنے شوہر کا انتظار نہیں تھا۔ وہ تو اس کی غیر موجودگی میں بڑے مزے سے ریحان کے ساتھ فون پر خوش گپیوں میں مصروف رہی تھی۔ پورا چاند اپنی دھیمی روشنی بکھیر رہا تھا، دودھیا سی چادر لون میں پھیلی ہوئی تھی، کھنک ہوا جسم کو سرد کر رہی تھی، مگر دل سلگ رہا ہو تو تپش سرد موسم سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے۔ زویلا نے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹے اور سر اٹھا کر چاند کو دیکھا۔ مماثلت تو تھی، وہ آسمان پر تنہا اور یہ زمین پر چاند تنہا ہے، آسمان تنہا، ہم بھٹک رہے ہیں یہاں تنہا۔ آنسو پھر بہنے لگے، جبکہ اسے لگ رہا تھا کہ اب آنسو کبھی بھی اس کی آنکھوں میں نہیں آ سکیں گے، کیونکہ وہ شاید بہت بہادر ہو گئی ہے، لیکن کس بات کو وہ نظر انداز کر دے۔ عورت کی سب سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ ایک چھت تلے رہتے ہوئے بھی اس کا شوہر اس سے کوسوں دور رہے۔ زویلا، تم ادھر آؤ لان میں، رات کے اس پہر کیا کر رہی ہو؟ نیند نہیں آ رہی کیا تمہیں؟ آلیان کے پکار پر وہ چونک سی اٹھتی ہے۔ تڑپ کر اس نے اندھیرے میں کھڑے اپنے اس بے خبر، بے مروت اور ہرجائی ہمسفر کی طرف دیکھا، جس کے بنا اب یہ زندگی مزید گزارنا ناممکن، بے معنی سا دکھائی دے رہی تھی۔ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ چہرے پہ حیا کے رنگ لیے وہ بے اختیار اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ پیارے ریڈرز، اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اگر آپ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ سننا چاہتے ہیں جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، تو اس چینل کو آج اور ابھی سے جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔